लूक का इंजीली बयान 15वां बाब और उसकी 12वीं आयत जी 12 आयत से 17 आयत के आखिर तक कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर न कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। 17वीं आयत, मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। कलाम मुकद्दस का मुकर्रर विरुद्ध यहाँ पर तमाम हुआ। इसके पढ़े सुने और समझे जाने से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले और सारी बरकत हम सब के लिए। आमीन आमीन। आइए हम अपने शुरू खुदावंद और दुआ करें। कादिर मुतलक आसमानी बाप, शुक्रगुजार है इस जिंदगी के लिए और जिंदगी के सारे लवाज़िमात के लिए, हर नेमत और बरकत और बख्शिश के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि आज के कलाम का हिस्सा जो तिलावत किया गया है ये हमारे लिए बहुत ही बाइस बरकत है। ऐ खुदावंद, मैं अपने आप को जो तेरा कमजोर खादिम हूँ तेरे सुपुर्द करता हूँ। ऐ खुदावंद, तेरा रूह कुद्दस कसरत के साथ मुझे इस्तेमाल करे। ये आज की आवाज जो तेरी तरफ से है मेरे खुदावंद, हम सब तक जब पहुंचे तो एक नया मुकाशा हासिल हो, जैसे ऐ खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ खुदावंद, अपने रूह कुद्दस के वसीला से अपने कलाम को बयान करने में तरतीब और अल्फाज भी बख्शना। दुआ को सुन कबूल कर। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज, ये कलाम का हिस्सा जो इस वक्त तिलावत किया गया है, इस हिस्से में बड़ी खूबसूरत बातें हैं। आमद के लिहाज से जब भी ये महीना आता है तो हर घर में तैयारी है और नई से नई बातें जो है वो अपने खानों से सुनते हैं कि यीशु मसीह दुनिया में आया है और क्यों आया है। इसके लिए यानी उसका एक मंसूबा था और ये मंसूबा जो था ये बनाए आलम से बेहतर ही था, याद रखिए। और ये मंसूबा जो बनाया गया ये आसमानी था और आसमानी मंसूबे को अमल में जमीन पर आकर
اس کو پورا کیا۔ تو ہاں ہمارے سامنے یسوع مسیح کی آمد کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جسمانی کام کرنے کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی وہ انسان کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا اور نہ ہی وہ ایک سیاسی لیڈر بن کر آیا۔ یاد رکھیں موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ میں کئی دفعہ سیاست آ جاتی اور روحانیت جو ہے وہ تباہ ہو جاتی۔ یسوع مسیح سیاسی لیڈر بن کر نہیں آیا، وہ کاہے کے لیے آیا؟ وہ آیا تاکہ معاشرے سے تمام برائیوں کو ختم کرے۔ وہ اس لیے اس دنیا میں آیا کہ معاشرے سے ساری برائیاں ختم ہو جائے۔ یسوع مسیح نے یوحنا رسول کی انجیل میں بار ایک لفظ ہے جو جھڑکتا ہے اور وہ لفظ کیا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں اور بھیجنے والے کی مرضی پوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں بھیجا گیا ہوں اور یہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ صرف یوحنا رسول کی انجیل میں 28 دفعہ یہ لفظ آیا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں اور اب بھیجنے والے کی وہ عزت کرتا ہے، بھیجنے والے کی مرضی کو وہ پورا کرتا ہے۔ اس کے لیے میں آیات پڑھوں گا نہیں لیکن حوالہ ضرور بتاؤں گا۔ یوحنا رسول کی انجیل کے 5ویں باب کی 36ویں آیت اور 4 باب کی 34ویں آیت اور لوکا کی انجیل کے 4 باب کی 18ویں آیت میں، یعنی یہ ساری باتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دیکھیں پرانے عہد نامہ کو تو پرانے عہد نامہ میں یسایہ نبی کا صحیفہ ہے۔ دیکھیں کہ جو عالم لوگ ہیں وہ یسایہ نبی کے صحیفے کو انجیل کا نام بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں خوشخبری کثرت سے بتائی گئی۔ یسایہ نبی کا صحیفہ چیپٹر نمبر 61 ہے۔ اس میں لکھا ہے خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے، وہ پھر پہلا لفظ آ گیا، بھیجا لکھا ہے اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سارے مقبول کا اور اپنے خدا کے انتظام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو کیا دوں؟ دلاسا۔ وہ اس لیے آیا۔ تو اس حصے میں ایک لفظ ہے جس پر ہم غور کریں گے کہ وہ بھیجا گیا ہے کاہے کے لیے؟ وہ بھیجا گیا ہے اور اس نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ دل میں آتا ہے اس سے زیادہ
मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं, अगर तुम उसे करो तो मेरे क्या हो? दोस्त। मेरे सामने ये एक नुक्ता था कि वो आया है और वो खास मकसद के लिए आया है कि वो हमें अपना दोस्त बनाए। और हाँ, जब दोस्त की बात करते हैं तो वादे तौर पर यहाँ पर लिखा है कि अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा। क्या बात है कि दोस्त का लफ्ज़ है कि यीशु मसीह जो है वो मुझे और आपको दोस्त बनाना चाहता है। वो दोस्त बनाने के लिए आया। वो हम बहुत से मुख्तलिफ निकात बाइबल से लेते हैं और हर नुक्ता जो भी उसकी आमद के लिए हमारे ज़हन में है वो अरूज पर है, इसलिए कि वो किसके मुताबिक है? यीशु मसीह के मुताबिक है ना। इसलिए यानी जो भी आप बयान करना चाहते हैं, उसकी बाबत जो भी हिस्सा रखना चाहते हैं, वो अरूज पर ही है, वो अजीम है। और देखें कि बात दोस्ती की कलाम कि यीशु मसीह ने कहा कि अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा, बल्कि क्या कहूंगा? दोस्त कहूंगा। और दोस्त के लिए पुराने अहदनामा में मैं हवाला बताऊंगा लेकिन पढ़ूंगा नहीं। यशायाह नबी का सीफा है, उसका 41वां बाब 8वीं आयत है कि जो मेरे दोस्त अब्राहम की नस्ल से है, यानी अब्राहम को भी उसने दोस्त बनाया, मूसा को भी उसने दोस्त बनाया। याद करें आके बहुत जगहों पर उसने दोस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैंने आपको दोस्त बनाया है और आप मेरे दोस्त भी हैं। अगर हम पढ़े दोस्ती के हवाले से पुराने अहदनामा में पहला शमूएल है और 18वां बाब है। शमूएल की पहली किताब 18वां बाब और इसकी पहली 4 कोई पढ़ेगा? पहला शमूएल 18वां बाब और उसकी पहली आयत। जब वो शाऊल से बातें कर चुका तो यूनतन का दिल दाऊद के दिल से ऐसा मिल गया कि यूनतन उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा। और शाऊल ने उस दिन से उसे अपने साथ रखा और फिर उसे उसके बाप के घर जाने ना दिया। और यूनतन और दाऊद ने बाहम अहद किया क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। तब यूनतन ने वो कबा जो वो पहने हुए था उतार कर दाऊद को दी और अपनी पोशाक, बाकी अपनी तलवार और अपनी कमान और अपना कमरबंद तक दे दिया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस। जय मसीह। ये देखें कि लफ्ज़ क्या है कि बाहम अहद किया। ये दोस्ती कि दोस्ती में जो दाऊद की यूनतन के साथ थी तो उसने कुछ दिया है।
क्या लिया है? उसने कबा। कबा क्या? ये अब्रानी में इसका एक लफ्ज है, उसका तर्जुमा है कि चोगा, और इसको और भी आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं कि चादर। चोगा कह रहे या चादर कह रहे, ये इक्वल है। तो इसी में वादे तौर पर लिखा है कि यूनसन ने कितना प्यार किया। लिखा है कि अपनी जान के बराबर, और उसने ये कबा उतार कर दी, उसने कमर बंद भी दी, उसने तलवार भी दे दी। कि तलवार काहे के लिए होती है? अपनी जान की हिफाजत के लिए है, उसने वो भी उसको दे। तो इसके लिए यानी हम वाज़ेह तौर पर देखते हैं कि इनका जो बहम मेल हुआ वो किस कदर जबरदस्त था। ये दोस्ती है। और जब हम पढ़ते हैं सैमुअल की किताब और उसका 31 चैप्टर, उसकी दूसरी आयत है, उसमें लिखा है कि फिलिस्तीयों की जंग इस्राएल के साथ छिड़ी। आज भी है कि वो गजा की पट्टी चलती है कि फिलिस्तीन के साथ, हमास के साथ वो जंग लगी हुई। ये पहला मौका नहीं है, ये देर से चली आ रही है। तो उस जंग में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि शाऊल और उसके बेटों की वफात हो गई। और जब शाऊल मर गया, उसके बेटे मर गए, तो उसके बाद जो इक़्तिदार पर आया वो कौन था? दाऊद बादशाह। जब वो तख्त पर आया तो उसने याद किया अपने दोस्ती को। ये बात बहुत कि उसने याद किया कि ऐलान किया कि क्या शाऊल के घराने से कोई बचा है? तो शाऊल का एक नौकर था वो जो सब कुछ जानता था। उसने कहा कि हाँ, एक है जो बच गया है, और वो है उसका बेटा। वो 5 साल का था जब वो लंगड़ा हो गया, और वो लंगड़ा है वो। दाऊद बादशाह ने कहा कि अच्छा उसको बुला। और जब वो आया तो उसने झुककर उसको सजदा किया। और फिर क्या लिखा है कि दाऊद ने ये एलानिया कहा कि आज के बाद तू मेरे दस्तरखान से ही खाएगा। जय मसीह। ये दोस्ती को याद रखता है, दोस्ती को दोहराया गया है। जो यूनतन और दाऊद की दोस्ती थी, तो जो शाऊल बादशाह की जायदाद थी वो भी उसके नाम का। कितनी बड़ी खूबसूरत ये एग्जाम्पल है मेरे लिए और आपके लिए भी कि यीशु मसीह जो आसमान से आया, हम इसकी फरमाइश कर सकते हैं? कितनी दूर से है, आसमानों के आसमान पर से वो जमीन पर आया, और उसने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो। ये आयत पढ़ूंगा, क्या है कि इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए। तो
یہ ہے ایک بڑی دوستی. اور آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں. اگر آپ میں سے کسی گورنر کے ساتھ دوستی ہو, وزیر اعظم کے ساتھ دوستی ہو, تو آپ کتنے خوش ہوں گے, موجیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے پاس اختیار محدود ہے. ٹھیک ہے, اس کے پاس اختیار اتنا نہیں جتنا میرے یسوع المسیح کا اختیار ہے. زمین آسمان کا اختیار ہے, اور وہ اختیار جو ہے وہ ہمیں بھی دینا چاہتا ہے. وہ دوستی میں وہ دینا چاہتا ہے. اور یسوع المسیح نے کہا دوستی میں کہ جو باتیں اب مجھے باپ سے ملتی ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. کیا بات ہے, جو باتیں سیکرٹ ہے جو باپ سے ملتی ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ ہے دوستی. یاد کریں کہ وہ پیچھے کوئی چیز چھپاتا ہے نہیں, کوئی چیز وہ چھپاتا ہی نہیں. جس نے اپنی جان ہمارے لیے دوستوں کے لیے ہے نا, تو کوئی چیز چھپاتا نہیں. ہمارا کیا ہے, آپس میں میاں بیوی کا, پادری صاحب کا کلیسیا کے ساتھ, ایلڈر صاحبان کے ساتھ, کہ کئی دفعہ ہم دل کی بات بتاتے ہی نہیں. مرد باہر جاتا ہے بیوی کو بتاتا ہی نہیں کہ وہ کہاں پر گیا ہے. تو یہ کیسی یعنی باہم مل کر عہد کیا ہے, باہم مل کر عہد کیا ہے, لیکن وہ اپنی بیوی سے باتیں پوشیدہ رکھتا ہے. تو یہ درست بات ہے, یہ درست بات نہیں. آج کی باتیں میں بڑی کھلم کھلا کروں گا کہ یسوع المسیح آیا ہے میرے لیے, مجھے اس نے دوست بنایا, اس نے مجھے دوست بنایا ہے. اور دوست کیسا دوست ہے, اس کے پاس اختیار ہے, اس کے پاس بڑا اختیار ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم ہے. اگر آپ کا وہ دوست ہے تو راز کی باتیں چھپی رہے, وہ بتائے گا راز کی باتیں. یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجوں گا. دوسرا یہ دوستی ہے نا کہ میں جاؤں گا اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا. اور وہ کیا کرے, لکھا ہے یوحنا رسول کی انجیل میں اب کہ وہ تمہیں سکھائے گا. استاد تو وہی ہے, وہ تمہیں سکھائے گا, وہ تمہاری رہنمائی راہبری کرے گا. اور کیا کرے, لکھا ہے کہ اب وہ تمہیں آئندہ کی خبریں بھی دے گا. آئندہ کی خبریں بھی دے گا, بہت بڑی بات ہے. آئندہ کی خبریں, میں جب خبریں سنتا ہوں گلا پٹی سے, یوٹیوب سے, تو جب وہ انڈین خبریں دیتے ہیں مردوں کا, تو وہ بھاگ کر آتے ہیں, کہتے ہیں کہ آج اندر کی خبر ہے, اندر کی خبر ہے. تو جے مسیح کی جہاں یہ لکھا ہے کہ آئندہ کی خبریں دے گا, وہ اندر کی خبر ہے. تو کتنے آپ خوش ہوں گے کہ اندر کی خبر تو سنے, کیا ہے اندر کی خبر سن کر کتنی خوشی ہوتی ہے. یہ تو ایک دنیاوی بات ہے جو میں کر رہا ہوں, گلا پٹی کی. لیکن یاد رکھے کہ اگر یسوع مسیح
آپ کو اندر کی بات کہے تو آپ کتنے ہیپی ہو. میں خدمت پر تھا. خدمت میری ہو رہا. رات کے وقت کسی نے جنازے کے لیے بلایا. وہ میرا ہلکا نہیں. وہ اس بات میں وہ جانتے تھے کہ وہ پادری سلیم شیمول جو ہے وہ آ سکتا ہے اور نہیں. اس کے ہلکے کا جو تھا اس نے انکار کر دیا کہ صبح کروں گا اس وقت نہیں. انہوں نے کہا کہ بورے والے شہر میں پادری سلیم شیمول اس کو انہوں نے مجھے کال کی. میں نے کہا کہ میں حاضر ہوں لیکن لے جانا چھوڑنا آپ کے ذمہ ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں. ہاں یہ بات ہے. تو بات یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے آپ کو چن لیا کہ آپ اب سے نوکر نہیں بلکہ دوست ہو. اور وہ دوست بھی کیسا جس کے پاس اتنا بڑا اختیار ہے. زمین آسمان کا کلی اختیار اس کے پاس ہے. اس کو اس کی آمد کے لیے تیاری تو کر لے. کیا آج تک اس کو دوست بنایا؟ وہ تو بنانے کے لیے موجود ہے. آپ نے اس کو قبول کیا دوست ہونے کے لیے. اگر آپ نے اس کو دوست بنا لیا تو اندر کی خبریں بھی کبھی آئی. اگر دوست ہے تو پھر اندر کی خبر تو ہو جائے گی. میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک خواب آیا تو بڑا حیران تھا. خواب کیا تھا؟ خواب تھا کہ دو بیل ہیں, حیوان ہیں, بیل ہیں. تو وہ سامنے کھڑے ہیں. ایک دوڑ کر آیا اور وہ مجھے مارنے لگا لیکن میں نے اپنی ڈائریکشن بدل لی. ایسے ہو وہ سیدھا چلا گیا. جب وہ سیدھا چلا گیا تو دوسرا کھڑا تھا. میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا. اس نے سینگ بلائے ہوئے تھے اور بڑی موٹی آنکھیں تھی. میں بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اگر یہ دوڑ کر میری طرف آئے تو میں کچھ سمت تو بدلوں گا لیکن وہ آگے نہیں اور میری جان کو. میں اپنے دوست یسوع کے پاس گیا. میں نے کہا کہ خداوند مکاشوہ میں تماموں کا ذکر ہے. مکاشوہ 13 بار پڑھا کبھی نہیں پڑھا, ضرور پڑھنا. وہاں پر واضح طور پر لکھا ہے حیوان کا ذکر ہے اور حیوان کے نام کا ذکر ہے, حیوان کے عدد کا ذکر ہے. عدد کیا ہے؟ شاباش 6. تو میں نے خداوند سے کہا کہ یہ خواب تو کلام کے ساتھ ملتی ہے, تو مجھے بتا کہ یہ کیا ہے, یہ کون ہے, مجھے بتا. اور جب سے کہ یسوع مسیح نے بتا دیا کہ وہ کون ہے, کیونکہ میری ضد تھی کہ مجھے بتا کہ یہ کون ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے کن کو نامزد کیا جو میرے ہی دوست تھے, جو میرے ہی دوست تھے. ایک تھا وہ نیشنل بینک میں کام کرتا تھا, اس کی ڈیوٹی ادھر تھی. اور جو دوسرا تھا وہ مقصود ڈاکٹر کے نام سے تھا, ڈاکٹر مقصود. وہ کلینک چلاتا تھا اور ڈاکٹر ہی کر کے مشہور تھا. تو میں نے کہا اچھا خداوند, میں نے خداوند سے اور کوئی بات نہیں کہ جو کچھ میں مانگ رہا تھا تو خداوند نے اب تو مجھے دے دیا, بتا دیا. تو اندر ہی اندر پریشان تھا
کہ میرے دوست ہیں اور یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. اور جو اندر کی بات تھی وہ یہ تھی کہ جو نیشنل بینک میں ڈیوٹی کرتا ہے وہ تو بڑا گریجویٹ ہے تو وہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن خدا کے کہے پر شک تو نہیں کرتا, لیکن ایسے تھا کچھ. تو جو دوسرا تھا وہ ڈسپینسر تھا, اس پر مجھے زیادہ یقین تھا کہ یہ زیادہ اس سے کوئی کام کرے گا. تو ہوا کیا, میں تو جمعرات کو شام کے وقت وزٹ کرتا تھا. جب خداوند نے مجھے کہہ دیا تو میں صبح ہی ناشتہ کر کے اس کے بعد اس نے کہا کہ ہے قاضی صاحب آج بہت اگلی ان کی ماننے لگی. میں نے کہا کہ ہاں میں ضرور آیا ہوں, لیکن آپ کے لیے ایک میسج لے کے آیا. کہتا وہ بہت کہتے اچھا میرے لیے میسج ہے. میں نے کہا, اس نے کہا کہ پھر چائے وغیرہ نوش کرتے ہیں تو پھر سنتے ہیں کہ کون سا میسج ہے. میں نے کہا کہ ٹھیک. اور جب چائے وغیرہ نوش کی آپ تو بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو پھر میں نے وہ سارا خواب بنایا کہ خدا نے آپ کا نام لیا. اس نے پتہ کیا تھا, اس نے کہا کہ میں تو شام لے کر دے گا. میں نے کہا کہ نہیں یہ تو خدا کی بات ہے, ناشتہوں کی ضرورت نہیں, میں نے صرف تجھے کہنا ہی تھا. اس نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. اور دن 15 گزرے تو وہ سیکھ ہو گیا, وہ خراب ہو گیا. میں نے حضرت صاحبان کو اکٹھا کیا. میں نے کہا کہ میں اس کو مل کر آیا ہوں اور بتایا کہ خدا نے یہ میسج دیا. میں نے کہا کہ ساتھی ایسے کیے, آپ نے جا کر بتایا کہ خدا نے یہ میسج دیا. میں نے کہا کہ ہاں ان سے اس کو بلاؤ اور ان سے پوچھو. انہوں نے اس کو بلایا تو ان سے پوچھا کہ پادشاہ صاحب آپ کے پاس آئے تو یہ میسج یہ بتایا کہ ایسے. اس نے کہا اس سے میں جھوٹ نہیں بول سکتا, ایسے ہی ہے. تو جب ایڈر صاحبان کے سامنے اس نے اقرار کیا تو ایڈر صاحبان کہنے لگے کہ آپ کو خارج کر دیں گے چرچ سے, کہ جس نے آپ کو اندر کی بات کیا سنائی ہے اور خداوند کی بات کہی ہے تو آپ پھر وہی کام کر رہے ہیں. تو جے مسیح کی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اندر کی خبریں سننا چاہتے ہیں تو عظیم الشان یسوع ہے. یسوع ہے, یسوع ہے جس کے پاس زمین آسمان کا اختیار ہے. اس کو دوست بنائیں. وہ آپ کے پاس آیا ہے دوستی کے لیے آیا ہے. وہ آپ کے پاس آیا کہ اندر کی باتیں آپ کے ساتھ ہیں. اس نے کہا کہ جہاں پر میں ہوں وہاں پر تم بھی ہو. وہ ایسی دوستی کے لیے ہمارے پاس آیا ہے. خدا سب کو برکت دے.